يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تمام قسم کی حمد و ثنا بزرگی بڑائی کبریائی یکتائی اور بادشاہی صرف اور صرف اللہ احکم الحاکمین کی ذات کی ہدایت اور دیوان. بے شمار محمد و صاحب درود و سلام امام الانبیاء خاتم الانبیاء سید الاولین والآخرین امام کل کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، آپ کی اہل بیت پر، آپ کی آل پر، آپ کی ازواج مطہرات پر اور خلفاء راشدین اور جميع اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے صلاۃ و سلام. مختصر حمد و سلام اور درود و سلام کے بعد عزیز بھائیوں اور دوستوں، فطروں کا دور ہے اور مختلف طرح کے فطرے آئے روز رونما ہوتے چلے جا رہے ہیں اور ہر آنے والا دن ایک خطرناک فطرے کے ساتھ طلوع ہو رہا ہے. اور جب وہ دن غروب ہوتا ہے تو اگلے دن کے لیے ایک بہت بڑا فتنہ انسانیت پر، اہل ایمان پر منڈا رہا ہوتا ہے اور وہ پہلے فتنے سے زیادہ خطرناک اور وحشتناک ہوتا ہے. میں اکثر و بیشتر اس بات کی تلقین کرتا رہتا ہوں کہ ہر وقت اپنے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا کریں، اللہم انی اعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن. اے اللہ مجھے اپنی تمام فتنوں سے اپنی پناہ میں لے لے، چاہے وہ فتنے ظاہر ہوں، چاہے وہ فتنے باطن میں ہوں، چھپے ہوئے ہوں، ہمیں نظر نہ آتے ہوں. ہر فتنے سے جو ظاہر ہے، جو چھپا ہوا ہے، جو آ چکا ہے، جو آنے والا ہے، اللہ تمام فتنوں سے مجھے اپنی پناہ میں لے. اس لیے کہ فتن کے دور میں جینا بہت زیادہ مشکل ہے. جس دور میں حق بات کہنی بھی ایک بہت بڑی مصیبت کو دعوت دینے کی بات ہو، ایسا دور یقیناً اہل ایمان کے لیے، اہل علم کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے. زندگی میں بے شمار مرتبہ ایسے فتن اہل علم کی زندگیوں میں آئے کہ ان فتنوں نے ان علماء کو بھی جھنجھوڑ کے رکھ دیا. یہ فتنے رونما ہونا کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ عرصہ دراز سے، بلکہ شروع دن سے ہی جب سے انسان اس دنیا میں آیا ہے وہ فتنوں کا سامنا کر رہا ہے. سب سے پہلا فتنہ دنیا میں آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کے درمیان رونما ہوا. وہ کوئی چھوٹا فتنہ تو نہیں تھا، بہت بڑا فتنہ تھا کہ ایک بھائی کے دل میں حسد پیدا ہو گیا دوسرے بھائی کے لیے کہ میری قربانی قبول نہیں ہوئی، اس کی قربانی قبول ہو گئی
اور یہاں سے فتنے کا آغاز ہو. ان گویا کہ آپ اندازہ لگائیں کہ انسان کا زمین پر اترنا اور اترتے ہی فتنوں کے اندر رونما ہو جانا ہے اور فتنوں میں پڑ جانا ہے. کتنی بڑی آزمائش ہے ایک کے لیے. ایک کی جان کو خطرہ ہے اور ایک کا ایمان جا رہا ہے. ایک اپنے لیے مصیبت کھڑی کر رہا ہے اپنے بھائی کا خون بہا کر. تو اس دور سے ان فتنوں کا آغاز ہوا ہے اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان فتن میں اضافہ ہوتا چلا گیا ہے. اور آج ہم جس دور میں جی رہے ہیں یہ قرب قیامت کا دور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں یہ بات ارشاد فرمائی تھی انا والساعۃ کہاتین. لوگوں میں اور قیامت ایسے ہیں. ان دو انگلیوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ بس میرے درمیان اور قیامت کے درمیان بھی اتنا ہی فاصلہ ہے. اور یہ بات کون کہہ رہا ہے؟ کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو نبوت کی زبان رکھتے ہیں, جو اللہ تعالیٰ کے وحی کے بغیر, اللہ کے حکم کے بغیر, دین کے حوالے سے, آخرت کے حوالے سے کوئی بات نہیں کرتے. اور اللہ قرآن میں کیا کہتے ہیں؟ انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا. یہ لوگ قیامت کو بہت دور سمجھتے ہیں اور ہم قیامت کو بالکل قریب دیکھتے ہیں, بالکل قریب دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ جب یہ بات کہتے ہیں کہ قیامت بالکل قریب ہم دیکھ رہے ہیں, ہمیں یقین کر لینا چاہیے کہ قیامت قریب ہے. اور 100 سال بھی جی لیں, 200 سال بھی جی لیں, 300 سال بھی جی لیں, مزید 1400 سال بھی بیت جائیں, پچھلی جتنی صدیاں ہم اللہ کے نبی کے بعد گزار رہے ہیں, لیکن آپ کو یہ تو پتا ہے کہ وقت کتنی تیزی سے گزرتا ہے. 80 سالہ بوڑھے سے بھی پوچھیں اپنی زندگی کی کہانی سناؤ, 4-5 گھنٹوں سفر کی کہانی نہیں ہو, شاید یہ بھی زیادہ ہے. تو 4-5 گھنٹوں میں اپنی پوری 80 سالہ کہانی آپ کو جو اس کو یاد ہے, جتنا حصہ اس کو یاد ہے وہ آپ کو سنا دے. اتنی مختصر سی زندگی ہے اور یہ زندگی بھی فتنوں سے بھری ہوئی. کہیں عقیدے پر ڈاکہ ہے, کہیں عبادات پر ڈاکہ ہے, کہیں انسانوں کے اخلاق و کردار کو بگاڑا جا رہا ہے, کہیں انسانوں کے معاملات بگڑ چکے ہیں. اور شیطان اپنا ہر طریقہ عبادات استعمال کر کے اس انسان کو دنیا اور آخرت میں تباہی کے اندر داخل کرنا چاہتا ہے. لیکن انسان میں جو اپنے اس دشمن کو دشمن سمجھتا ہے, جس کو اللہ کہتے ہیں ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا. لوگوں شیطان تمہارا دشمن ہے, تم اس کو اپنا دشمن سمجھو. اور وہ ایسے ایسے طریقے سے واردات کرتا ہے کہ آپ اسے دیکھ لیں کہ دنیا کی عظیم ترین جماعت صحابہ اہل بیت کی جماعت, کتنی شاندار جماعت. اس جیسی جماعت اللہ نے سروے زمین پر انبیاء کے علاوہ ایسی ایسی جماعت بنائی ہوئی. اتنے عظیم لوگ ہیں کہ جن کی قدر و منزلت کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. اللہ نے ان کو کیا شان اور کیا مقام اور کیا مرتبہ عطا کیا. اور یہ وہ ہستیاں ہیں, یہ وہ جماعت ہے. اس جماعت کی سب سے بڑی خوبی اور شان یہ ہے, اللہ نے پہلے نبیوں کو جتنی جماعتیں دی, ان جماعتوں نے نبیوں کا ویسے ساتھ نہیں دیا جیسا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے آپ کا ساتھ دیا. موسیٰ علیہ السلام پر جہاد فرض ہوا, کہا فلاں علاقے میں جائیں اور دشمن سے جا کر جنگ کریں. جو کل تک موسیٰ علیہ السلام سے کہتے تھے کہ آپ ہمیں لڑنے کا حکم کیوں نہیں دیتے, ہم دشمنوں سے لڑیں گے, ہم شیشہ پلائی دیوار بن لیں گے, ہم ایسا اور ایسا کر دیں گے. اور جب اللہ نے کہا کہ جاؤ ان سے جا کر لڑو, اپنا علاقہ ان سے فتح کرو اور اس میں جا کر کے اپنی سلطنت قائم کرو, موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھئی اللہ کا آرڈر آ گیا ہے. کہنے لگے انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون. اے موسیٰ ہم سے نہیں لڑا جاتا, وہ تو بڑی جابر قوم ہے, بڑی سخت قوم ہے, بڑی جھگڑالو ہے, وہ تو ہماری ایسی کی تیسی پھیر کر کے رہ جائے گی, ہمارا کچھ نہیں بچے گا. انت وربک فقاتلا, تو اور تیرا رب جا کر لڑ, ہم یہاں پر بیٹھے ہیں. ہاں جب فتح ہو جائے تو ہمیں بتا دینا کہ ہم فتح یاب ہو چکے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کیسے تھے؟ آپ میدان جنگ میں نکلنے کے لیے مشورہ کرتے ہیں کہ ہمیں کس انداز سے نکلنا چاہیے. ان صحابہ میں وہ جماعت موجود تھی, وہ بہادر اور دلیر لوگ بھی موجود تھے جنہوں نے آگے بڑھ کر کہا کہ اللہ کے نبی آپ میدان میں نکل کر کے لڑیے, ہم اپنے سینوں پر یہ زخم کھائیں گے اور آپ کا دفاع بھی کریں گے, اللہ کی توحید کا دفاع بھی کریں گے, اللہ کے دین کا دفاع بھی کریں گے. آپ ہمیں پشت دکھانے والا نہیں پائیں گے بلکہ اپنے سینوں پر زخم کھانے والا پائیں گے. جوان مردی کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کریں. اور پھر نکلے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کتنے غزوات ہیں, مسلمان فتح یاب ہو کر کے واپس پلٹے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ الحمدللہ مسلمانوں کو اکثر طور پر فتح یابی ہی ملی. وہ جوان مردی کے ساتھ اس دین کا دفاع کرنے والی جماعت تھی.
اتنے عظیم لوگ جن کو نہ اپنی جان کی پرواہ، نہ اپنے مال کی پرواہ، نہ اپنی بیگمات کی پرواہ، نہ اپنے بچوں کی پرواہ، نہ اپنی شہرت کی پرواہ، سب کچھ اللہ کے نبی کے قدموں میں لا کر کے بھیج دیا ہے۔ اللہ کے نبی آپ سے بڑھ کر ہمیں کچھ عزیز نہیں، بلکہ یوں سمجھ لیں کہ قرآن مجید میں جو اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ۔ اے میرے نبی لوگوں سے کہہ دیجیے، اگر تمہیں اپنے باپ دادا، قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ، تمہیں اگر اپنے باپ دادا، اپنے بیٹے، اپنی ازواج، اپنا خاندان، اپنی تجارت، اپنی مسکرت، اپنی بلڈنگیں، اپنی کوٹھیاں، اپنی جائیداد، یہ سب کچھ اگر تمہیں زیادہ پسند ہے، زیادہ محبوب ہے اللہ سے، اللہ کے رسول سے، اللہ کی راہ میں اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے جہاد کرنے سے، وہ جہاد زبان سے بھی ہو سکتا ہے، وہ جہاد تلوار سے بھی ہو سکتا ہے، وہ جہاد قلم سے بھی ہو سکتا ہے، اگر تمہیں ان سب سے زیادہ ان چیزوں سے محبت ہے، ان رشتوں سے پیار ہے، ان جائیداد اور بلڈنگوں سے پیار ہے، اس مال و متاع سے پیار ہے، تو پھر یاد رکھو فتربصوا، تم انتظار کرو حتی یاتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ کا امر، اللہ کا عذاب تمہارے اوپر آ جائے۔ میں کہتا ہوں اس آیت میں اگر اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کی راہ میں جہاد کو ترجیح دینے والی ان سارے رشتوں پر، مال پر، جائیدادوں پر اگر کوئی ترجیح دینے والی جماعت تھی اللہ اور اس کے رسول کو، تو وہ صحابہ اکرام کی جماعت تھی۔ یقین مانیے کہ صحابہ اکرام کو نادان، ناسمجھ اور بیوقوف ویسے ہی نہیں کہا گیا۔ منافقین نے جو یہ اتنا بڑا جملہ کہا ہے صحابہ کے بارے میں، اور آج بھی ان کی ذریت، ان کی اولاد آج بھی ان صحابہ کو نعوذ باللہ طرح طرح کی قبربازی اور لعن کرتے ہیں، یہ اصل میں یہ ذریت اور یہ اولاد ان خبیث اور بد منافقوں کی ہے جو آج بھی سیدنا ابوبکر صدیق اور صحابہ اکرام اور اہل بیت پر تان کرتے ہیں۔ یہ وہ بدبخت لوگوں کی اولادیں، یہ روحانی بچے ہیں ان کے۔ ہمارا دل پھٹتا ہے، ہمارا کلیجہ منہ کو آنے لگتا ہے جب کوئی بد باطن، خب سے باطن رکھنے والا شخص ان ہستیوں کے بارے میں اپنی زبان کھولتا اور بھونکتا ہے ان لوگوں، جو بکواس کرتا ہے، جس کی اپنی حیثیت نبی کی حیثیت نہیں ہے، جس کو اس کے گھر والے بھی نہیں پوچھتے ہوں گے، جن کو اس کی مسجد والے بھی نہیں پوچھتے ہوں گے، ان کی جماعت بھی نہیں پوچھتی ہوگی، جن کو لوگ گھاس میں انہی جیسے لگیں گے، لوگ ان کے اوپر پیسے پھینکتے ہوں گے جیسے کنجروں پر پیسے پھینکے جاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو صدیق اکبر کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، جو اولاد صحابہ پر بکواس کرتے، جو اہل بیت پر تان کرتے، جو ازواج مطہرات کے خلاف زبان کھولتے۔ ہمارا تو دین ہمیں محبت سکھاتا ہے، ہمیں تو ادب سکھاتا ہے، ہمیں احترام سکھاتا ہے ہر ہستی کی۔ ہمارا نظریہ اور عقیدہ کیا ہے؟ انبیاء کی ہستیاں ہوں، صحابہ کی ہستیاں ہوں، اہل بیت ہوں، ازواج مطہرات ہوں، تابعین ہوں، ائمہ محدثین ہوں، اولیاء کرام ہوں، حتیٰ کہ اللہ کی زمین پر رہنے والا ایک بھی مومن مسلمان ہو، ہم اس کی دل و جان سے قدر کرتے، ہم اس کا احترام کرتے، وہ ہمارے دلوں میں بسنے والا ہے، اس کی محبت ہمارے اوپر لازم ہے۔ ایک ادنا سے مسلمان کے بارے میں اپنے دل میں میل نہیں رکھ سکتے، ان پاک باز ہستیوں کے بارے میں میل کیسے آ سکتے؟ سوچئے، دو قسم کے لوگ، دو بندے اگر آپس میں ناراض ہوں، دل میں میل ہو، اللہ ان کی عبادت کو قبول نہیں کرتا۔ اعمال اللہ کے روبرو پیش ہوتے قبولیت کے لیے، دو میرے جیسے گنہگار مسلمان آپس میں ناراض ہو، دلوں میں میل ہو، کینہ اور بغض ہو، ان دونوں کی عبادت قبول نہیں، حتیٰ یسترحا، یہاں تک کہ واپس میں صلح کر کے اپنے دلوں کو صاف نہ کرنے۔ اور جس کا دل صدیق کے بارے میں گندا ہو، اللہ اکبر، جس کا دل عمر فاروق کے بارے میں گندا ہو، جس کا دل عثمان غنی کے بارے میں گندا ہو، جس کا دل نبی کی زوجہ، نبی کی ناموس، نبی کا دوپٹہ، نبی کی عزت، نبی کی آبرو، عائشہ کے بارے میں گندا ہو، حفصہ کے بارے میں گندا ہو، یا سیدنا علی کے بارے میں گندا ہو، حسنین کریمین کے بارے میں گندا ہو، اماں فاطمہ کے بارے میں گندا ہو، آل علی کے بارے میں گندا ہو، آل جعفر کے بارے میں گندا ہو، کیا ایسا شخص آل عباس کے بارے میں گندا ہو؟ کیا ایسا شخص اس کی عبادت اللہ قبول کرے گا؟ اتنی پاکباز ہستیاں، یہ صحابہ اکرام کی جماعت ہے جن کو مکہ کے رہنے، مدینہ کے رہنے والے منافقوں نے بے وقوف قرار دیا تھا۔
کس کو؟ صحابہ کو۔ اس کے پیچھے لاجک کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ ویسے ہی حقوق کہتی ہے نہیں، اس کے پیچھے وجہ پائی جاتی ہے۔ وہ وجہ یہ ہے کہ جس نے محمد رسول اللہ کے چہرے کی زیارت کی، کلمہ پڑھا، اسلام کی چھت پہ لے آیا، ایمان دل میں پیوست ہوا، ایمان کا بیج دل میں بویا، پھر وہ کلام اور درخت بنا، اس مضبوط ایمان کی وجہ سے انہوں نے اپنی نہ جان کی پرواہ کی، نہ مال کی پرواہ کی، نہ ماں کی پرواہ کی، نہ باپ کی پرواہ کی، نہ بیوی کو دیکھا، نہ بچوں کو دیکھا، نہ مال دیکھا، نہ گھر دیکھا، نہ جائیداد دیکھی، نہ پیسہ دیکھا، کچھ نہیں دیکھا، سب کچھ اللہ کے نبی کے قدموں پر قربان کر دیا۔ اپنوں کے لیے حیران کن بات تو تھی یار، یہ کیسا بندہ ہے جو کسی رشتے کی پرواہ نہیں کرتا، اپنی جان سب سے زیادہ عزیز ہوتی ہے، یہ اپنی جان تک کی پرواہ نہیں کرتے کہ مکہ کی سرزمین پر بلاد پتھر کھا کر پھر بھی محمد رسول اللہ کے مشن سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ عمار کا خاندان کس قدر تباہی سے دوچار ہو چکا ہے، لیکن کلمہ لا الہ الا اللہ کا ورد نہیں چھوڑتے، توحید نہیں چھوڑتے، نبی کی سنت نہیں چھوڑتے، نبی کی محبت دل سے نہیں نکلتی۔ یہ کیسے لوگ؟ اس سے بھی بڑی مثال سید صدیق شاہ نقوی صاحب ایک مثال دیا کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں مغرب کی نماز ایک بندہ مسجد میں پڑھے، مسجد کے خطیب صاحب ایک جوشیلا بیان دیں، جذبات کو بہاریں، لوگوں اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو، مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے، فلانا پروجیکٹ پر کام ہو رہا ہے، آپ تعاون کریں۔ لوگ تعاون کرنے کے لیے اپنا اپنا مال جمع کروائیں۔ ایک شخص بیچ میں سے اٹھے، اپنے گھر جائے اور ایک ٹرالی لے کر کے آئے، ٹریکٹر ٹرالی منگوائے یا ٹرک منگوائے اپنے گھر میں، اور اپنے گھر کا سارا سامان اٹھا کر ٹرک پہ لاد دے، سوئی بھی اپنے گھر میں نہ چھوڑے، سب کچھ ٹرک پر لاد کر کے۔ کوئی پوچھنے والا مالے سے پوچھے بھائی مغرب کی نماز سے پہلے تو کام ٹھیک تھا تمہارا، یہ کیا ہو گیا ہے؟ یکدم کہیں شفٹنگ کر رہے ہو؟ نہیں شفٹنگ بھی نہیں کر رہے۔ مکان کوئی اپنا لے لیا وہاں جا رہے ہو؟ نہیں وہاں اپنے مکان پہ نہیں بنایا۔ کہیں کرائے پر دوسرا مکان بھی نہیں ہے، شفٹنگ کر رہے ہیں؟ نہیں ایسا بھی نہیں ہے۔ کہاں مال کہاں دے رہے ہو؟ کہاں مولوی صاحب نے اعلان کیا ہے کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو، پورے گھر کا سارا مال اٹھا کر مسجد میں جا کر کے مولوی صاحب کو سپرد کرنے جا رہا ہوں۔ محلے والے اس کے بارے میں کیا سوچیں؟ کہیں گے نا بے وقوف آدمی، یار مولوی صاحب نے مال مانگا تو میں 10,000 روپیہ دے دو، لاکھ روپیہ دے دو، 2 لاکھ روپیہ دے دو، جو ضرور سے زائد کی کچھ چیز ہے وہ دے دو۔ لیکن یہ کون سی عقل مندی ہے کہ پورے گھر کا سارا سامان اٹھا کر تو مولوی صاحب کے حوالے کر رہے ہو؟ دنیا میں ایک ہستی ہے جس نے یہ کام کیا ہے اور کوئی نہیں۔ دنیا میں ایک ہستی ہے جس نے یہ کام کیا اور سبھی جانتے ہیں وہ کون ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر عمر فاروق جیسا شخص بھی گھر کا آدھا سامان لے کر آیا تھا، لیکن صدیق تیری عظمت پر قربان جاؤں تو آدھا سامان بھی نہیں لایا، تو نے گھر کی سوئی بھی اپنے گھر میں چھوڑی، وہ بھی اللہ کے نبی کے قدموں میں رہا کر کیے، شاید کسی سپاہی کے کام آ جائے۔ ایسی ہستیاں، ایسے پاکباز لوگ، اتنے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے لوگ کہ جن کے بارے میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لوگوں اس بات کو سن لو، دنیا میں جس نے مجھ محمد پر اللہ کے دین کے پہنچانے میں جس نے مجھ پر کوئی احسان کیا تھا، میں نے سب کے احسانوں کا بدلہ چکا دیا ہے۔ ہاں ایک شخص ایسا بچ گیا ہے جس کے احسانوں کا بدلہ میں محمد نہیں چکا سکتا، میدان محشر میں اللہ اس کے احسانوں کا بدلہ خود چکائے گا، اور وہ ہستی صدیق اکبر، جس صدیق اکبر ہیں جنہوں نے ہمیں سکھایا اہل بیت کی عزت کیسے کرنا، یہ عمر فاروق نے جنہوں نے سکھایا اہل بیت کی عزت کیسے کرنا۔ اور بڑے بڑا تعجب ہوا کہ جب ہم ان کا شجرہ نسب پڑھتے ہیں، شیطان نے کیسے اہل اسلام کو 2 حصوں میں بانٹا، ایک حصے کو صحابہ کے ساتھ کھڑا کر دیا، ایک حصے کو اہل بیت کے ساتھ کھڑا کر دیا۔ حالانکہ جو اہل سنت ہے، جس مطلب فکر سے اہل سنت کا تعلق رکھنے والا شخص ہے، وہ ابوبکر کی عزت بھی کرتا ہے، عمر کی بھی کرتا ہے۔ آپ سارے اہل سنت بیٹھے، آپ میں سے کوئی شخص ہے جو صدیق سے پیار نہ کرتا ہو، عمر فاروق سے محبت نہ کرتا ہو، عثمان سے محبت نہ کرتا ہو، اما عائشہ اور حفصہ اور نبی کی تمام ازواج سے پیار نہ کرتا ہو، اور پھر اسی کے جمیع صحابہ کی عزت نہ کرتا ہو، پیار نہ کرتا ہو، اس کے ساتھ ساتھ یہ صحابہ کی جماعت، یہ ہمارا پیار واضح۔ اب آئیے اہل بیت کی طرف، ایک شخص ایسا سنی ہے جو سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ سے محبت نہ کرتا ہو، جو حسنین کریمین سے پیار نہ کرتا ہو،
جو اماں فاطمہ سے محبت نہ رکھتا ہو، جو نبی کے اہل بیت سے پیار نہ کرتا ہو، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، ہم سب کا عقیدہ ہے کہ یہ سب پاکباز ہستی ہیں، یہ سب مبارک لوگ ہیں، ان کا وجود مبارک ہے، یہ خیر والے لوگ ہیں، ان نے اللہ کے دین کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ صحابی ہونے کے اعتبار سے سارے برابر ہیں، رضی اللہ عنہ ورضوان۔ پھر آگے ان کے درجات ہیں، کسی کو اللہ نے یہ شرف بخشا ہے اس کو نبی کے گھر میں پیدا کیا، یہ اس کی عزت۔ کسی کو یہ شرف بخشا ہے کہ اس کو خلفائے راشدین میں شامل کیا، کسی کا یہ مقام ہے کہ اس کو عشرہ مبشرہ میں داخل کر دیا کہ جنت کے 10 بشارت پانے والے صحابہ میں ان کو شامل کر دیا، مگر تعداد زیادہ ہے جن کو اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت سنائی ہے، ان کی تعداد زیادہ ہے، معروف و مشہور وہ یہ 10 صحابہ ہیں۔ کوئی ایسے صحابہ ہیں جن کو بدر میں شریک ہونے کا شرف بخشا ہے، کوئی ایسے ہیں جن کو احد کے میدان میں شریک ہونے کا شرف ملا ہے، کوئی فتح مکہ پر اسلام قبول کر کے اسلام کی چھت جا کے اس نے عزت پائی ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اہل بیت کا مقام اپنا، خلفائے راشدین کا مقام اپنا، بدر والوں کا مقام اپنا، عشرہ مبشرہ کا مقام اپنا، سب کے درجات اپنے اپنے ہیں۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سورۃ الحدید میں اللہ نے فرمایا لیکن وعدہ ہمارا اچھا وعدہ ان سبھی کے ساتھ ہے۔ وہ کیا ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، اپنے اللہ سے راضی۔ جن سے اللہ راضی ہو گیا اور جو اللہ سے راضی ہو گئے اور جو اللہ کی عدالت میں پہنچ گئے، امت مسلمہ میں کچھ لوگ ٹھیکیدار بن کے اہل بیت کے، کچھ بن کے صحابہ۔ اب اس ٹھیکیداری میں کیا ہوا؟ ایک گروہ میں رافضیت نے جنم لیا، ایک گروہ میں ناصبیت نے جنم لیا۔ اہل تشیع میں رافضیت نے جگہ بنائی، سنیوں میں ناصبیوں نے جگہ بنائی۔ یہ دونوں ہوتے کون ہیں؟ اہل تشیع میں رافضی وہ گروہ ہے جو اہل بیت کی محبت کی آڑ میں ابو بکر کو گالی دیتا ہے، جو اہل بیت اور آل رسول کی آڑ میں عمر فاروق اور عثمان پر تبرہ کرتا ہے، اما عائشہ اور حفصہ پر تبرہ کرتا ہے، اور یہ نظریہ رکھتا ہے کہ چند صحابہ کے سوا باقی سارے مرتد ہو گئے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ سنیوں میں سے گروہ نکلا ناصبیت کا، جن کے اندر خلفائے راشدین کی محبت، اصحاب پیغمبر کی محبت، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے دل میں جب سیدنا علی کا نام لیا جائے ان کے دل سکڑنے لگ جاتے ہیں۔ جب حسین کے ریمین کی بات کی جائے تو بس پریشان ہو جاتے ہیں، ان کا نام نہ لے لے، یہ سیاسی جنگ کی انہوں نے، فلاں تھا، یہ تھا، ان کے بارے میں کوئی اچھا تاثر نہیں دیں گے۔ اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے؟ نہ ہم رافضیت کی صف میں کھڑے ہوتے ہیں کہ صحابہ اور خلفائے راشدین اور ازواج مطہرات کی آڑ میں، ناصبیت کی صف میں کھڑے ہوتے ہیں کہ جو اہل بیت کو برا برا کہیں، اور نہ ہم ان رافضیوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں کہ جو اہل بیت کی آڑ میں خلفائے راشدین، ازواج مطہرات اور صحابہ پر تبرہ کریں۔ ہمارا منہج کیا ہے؟ اہل بیت اور صحابہ اس کائنات کے عظیم ترین لوگ، ان کی عزت کی جائے، ان کی تقریم کی جائے، ان کے احترام کیا جائے، بلکہ وہ ہمارے لیے معیار ایمان ہیں۔ ہر چیز کا کوئی پیمانہ ہوتا ہے، کوئی کسوٹی ہوتی ہے جس پر کسی کو پرکھا جاتا ہے، تولا جاتا ہے، ناپا جاتا ہے۔ میرے اور آپ کے ایمان کی معیار اور کسوٹی کون ہے؟ صحابہ اکرام ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ رب کا قرآن کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اگر یہ لوگ ایسے ایمان لائیں جیسے نبی کے صحابہ تم ایمان لائے ہو، پھر یہ ہدایت یافتہ ہو۔ اگر پیمانہ ہی ضائع کر دیا جائے، کسوٹی کو کسوٹی مانا ہی نہ جائے، آپ اپنے ایمان کو، میں اپنے ایمان کو کیسے تولوں گا، کیسے جانچوں گا، کیسے پرکھوں گا کہ میرا ایمان ٹھیک ہے یا غلط؟ وہ صحابہ ہیں جن کے ایمان کی طرف اگر آپ کا ایمان ہوگا تو اللہ کے یہاں قابل قبول ہے۔ اگر میرا اور آپ کا ایمان اور دنیا بھر کے انسانوں کا ایمان اگر صحابہ جیسا نہیں ہے، وہ ساری زندگی دعویٰ کرے ایمان ہونے کا، کبھی وہ مومن نہیں ہو سکتے۔ صحابہ اور اہل بیت، ان کی عزت اور تکریم کرنی چاہیے، اور ان کے درمیان یہ تفرقہ ڈال کر کے امت مسلمہ کو ایک ایسے دلائے پر نہیں کھڑا کرنا چاہیے کہ امت مسلمہ آپس میں دست و گریباں ہو جائے اور دشمن کا جو منصوبہ ہے وہ اپنے منصوبے میں کامیاب ہو جائے۔ اس وقت دنیا کے اندر بہت بڑا فتنہ چل رہا ہے مسلمانوں کو دو حصوں میں بانٹنے کا، اور ہر گروہ میں کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو ان کے ایجنڈے پر کام کرتے ہیں۔ کچھ صحابہ کی محبت میں ایسا کر رہے ہیں، اہل بیت کی محبت میں ایسا کر رہے ہیں، اندھی عقیدت اندھی محبت میں، اور کچھ وہ ہیں جو غیروں کے ایجنڈے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اس وقت دنیا میں سب سے بڑا فتنہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا جائے، مسلم برانچ، شیعہ برانچ، سنی برانچ کے۔
اور یہ تقسیم کرنے میں وہ کامیاب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس لیے ایمان کو جذبات کے ساتھ ساتھ، محبت کے ساتھ ساتھ، احترام کے ساتھ ساتھ اپنی صفوں میں لوگوں کو بھی پہچاننا چاہیے جو لوگ اہل بیت کی آگ میں صحابہ پر تبرہ کر کے در حقیقت وہ کوئی اچھا اقدام نہیں کر رہے، بلکہ وہ پاکستان کے لیے اور اہل اسلام کے لیے بہت بڑا نقصان اور بہت بڑی تباہی کا دروازہ کھول رہے ہیں۔ اور اس وقت ہمارا ملک پوری دنیا کے اعتبار سے، ہمارا ملک ایک نازک ترین دور سے گزر رہا ہے۔ یہاں پر ہر مرتبہ فکر کو بڑی سوچ کر، بڑی سمجھ کر قدم اٹھانا چاہیے، اور حکومت وقت کو بھی ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھانا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ اندھے ہو کر کے کسی یک طرفہ کسی کے خلاف کارروائی کی جائے، جس طرح بھی پچھلے 2-4 دن پہلے، 5 دن پہلے کی بات ہے۔ میرے استاد محترم حافظ عبدالحمید عامر جو صوبہ پنجاب کے امن کمیٹی کے ممبر ہیں، ان کو رات 3 بجے آ کر کے ان کی چادر چاردیواری کا تقدس پامال کرتے ہوئے حکومتی افراد نے ان کو اٹھا کر کے اغوا کیا، ایک دن اپنی کسٹڈی میں رکھا، اور پھر ان پر ایف آئی آر کاٹ دی گئی، صرف کس بنا پر کہ انہوں نے ایک واٹس ایپ پر ایک چھوٹی سی ایک آڈیو قاری سہیل میر محمدی صاحب، آپ اندازہ لگائیے وہ بندہ جو سب سے زیادہ ناصحانہ، سب سے زیادہ مخلصانہ اور انتہائی پیار و محبت سے اپنی دعوت کو پہنچانے والے ایسے شخص کی آڈیو شیئر کی ہے اور اٹھا کر کے ان کو ابھی وزارت جیل کے اندر داخل کر دیا، یعنی کتنی بڑی بات ہے۔ اور جو صدیق اکبر کی شان میں اسلام آباد میں دارالخلافے کے اندر، ترائی کے اندر، وہاں پر کھڑے ہو کر کے سر عام صدیق اکبر کو گالی دیتا ہے، کافر کہتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسے لوگوں کو باہر بھگا دیا جاتا ہے، حکومت کی سرپرستی کے لیے اس کو بھگایا گیا۔ یہ حکومت ہمارے عمران خان صاحب کے آس پاس جو 2 بیٹھے ہوئے، ان 2 لوگوں کی یہ کارروائی ان کو بھگانے کے اندر، اور ہم اس بات کو قطعاً برداشت نہیں کریں گے کہ کوئی ہمیں گالی دے، ہمیں برا بھلا کہے، جتنا کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہم کبھی بھی آپ دفاع نہیں کریں گے، لیکن بات آئے گی صدیق اکبر کی، بات آئے گی عمر فاروق کی، بات آئے گی عثمان کی، بات آئے گی اپنی عائشہ اور حفصہ کی، بات آئے گی مولا علی کی، بات آئے گی حسنین کریمین کی، بات آئے گی ماں فاطمہ کی۔ اللہ کی قسم ہستیوں کے لیے جان دینا، اپنے آپ کو قربان کرنا، یہ ہم اپنے لیے اعزاز سمجھتے ہیں، یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے۔ ان کی عزت و ناموس کے لیے جن کا دفاع اللہ نے قرآن مجید میں خود کیا ہے، یہ اللہ کی سنت ہے لوگوں کا دفاع کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے، کچھ منافقین نے صحابہ قاریوں کے بارے میں، جو قرآن پڑھنے والے تھے صحابہ میں، ان کے بارے میں ایک نازیبہ جملہ کہا یہ پیٹو لوگ، کھانے میں بڑے شیر ہیں، لڑنے میں یہ پیچھے پیچھے رہتے ہیں، اس طرح کی بات کی۔ آپ اندازہ لگائیے اللہ نے آسمان سے محمد رسول اللہ پر قرآن اتارا، اور اللہ تعالیٰ نے دفاع کس انداز میں کیا، اور توہین کس کی کی ہے؟ صحابہ، قاری صحابہ کی توہین کی ہے، قرآن پڑھنے والے قرآن صحابہ کی توہین کی ہے۔ اللہ نے آسمان سے قرآن اتار کر نبی سے کہا، قل اے نبی کہہ دیجئے لوگوں سے، اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون۔ انہوں نے مذاق مذاق اڑایا تھا؟ نہیں۔ رسول اللہ کا اڑایا تھا؟ نہیں۔ قرآن کی کسی آیت کا مذاق اڑایا تھا؟ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں کیا کہا؟ قل اے نبی کہہ دیجئے اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون۔ اے نبی لوگوں سے پوچھئے، ان سے سوال کیجئے، ان سے کہیے کیا اللہ، اس کا رسول اور اس کی آیات ہی ایسی رہ گئی کہ جن کے ساتھ تم مذاق کرو؟ جب کہ اللہ اس کے رسول کے ساتھ مذاق تو نہیں کیا، صحابہ کے بارے میں مذاق کیا ہے۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی، بس ہماری زبان پھسل گئی تھی، ہم مذاق کر رہے تھے۔ اللہ نے کہا اللہ کے ساتھ مذاق کرنا، اس کے رسول کے ساتھ مذاق کرنا رہ گیا، اس کی آیات کے ساتھ مذاق کرنا رہ گیا۔ گویا کہ قرآن کے قراء کے ساتھ مذاق دراصل اللہ کے ساتھ مذاق ہے، اور قراء بھی وہ جو نبی کے صحابی۔ یہ دفاع کرنا ہماری ذمہ داری، لیکن ہم حکومت وقت سے مطالبہ کرتے ہیں جس فرقے کے اندر بھی ایسا شخص موجود ہو جو اس طرح کی نازیبہ اور نامناسب بات صحابہ اور اہل بیت کے بارے میں کرے، اس کو پہلی فرصت پر اٹھایا جائے اور اس کو چوک میں لٹکا کر اس کو سزا دی جائے، تاکہ باقی سب کی زبانیں بند ہو جائیں، اور ویسی پاک بار ہستیوں کے بارے میں اپنی زبان کھولنے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچیں کہ یہ زبان کھلے گی تو پھر میرے ساتھ یہ بڑا سلوک بھی ہوگا۔ ہم اس ملک کے دفاع کے لیے، ہم اپنے اس وطن کے دفاع کے لیے اپنی حکومت کے ساتھ بھی ہیں، اپنی فوج کے ساتھ بھی ہیں، اپنے سیکیورٹی کے اداروں کے ساتھ بھی ہیں، اور یہ ملک ہمارا ہے، اس کا دفاع بھی ہم کریں گے، خون کے آخری قطرے تک کریں گے، جب تک ہمارے جسموں میں جان ہے یہ وطن ہمارا ہے، ہمیں
ہم اس میں آنچ بھی نہیں آنے دیں گے اور ہم اس میں کسی قسم کی ایسی کارروائی بھی نہیں کرنے دیں گے کسی کو کہ جو ہمارے ملک کو نقصان پہنچائے. لیکن یہ ملک اس وقت تک محفوظ ہے جب تک اللہ کے دین محفوظ ہے, جب اللہ کے نبی کے صحابہ کی جماعت محفوظ ہے, اہل بیت کی عزت اور ناموس پر حملے نہیں ہوتے, یہ ملک محفوظ رہے گا. جب بعض ہستیوں میں ہم بٹ جائیں گے اور ایک اس پر اور وہ اس پر تبرہ بازی شروع کر دے گا تو یقیناً یہ ملک کے لیے بھی خطرناک ہے, اہل اسلام کے لیے بھی خطرناک ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے سمیت سب کو ہدایت عطا کرے. اللہ ہماری زبانوں سے حق اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے اس وطن کی حفاظت فرمائے, ہمارے اس ملک کے چپے چپے کی حفاظت فرمائے. اور جو بھی کسی نہ کسی صورت میں اس ملک کے خلاف, اس ملک کے رہنے والوں کے خلاف, اہل ایمان کے خلاف, اہل اسلام کے خلاف, دنیا بھر کی اسلامی مملکتوں کے خلاف کوئی ایسی سازش اور منصوبہ تیار کر رہا ہے, اللہ اس کی ساری سازشوں کو خاک میں ملا دے, ان کی تدبیروں کو ان پر الٹ دے اور ان کا خواب کبھی بھی شرمندہ تعبیر نہ ہو کہ وہ پاکستان کو مٹا سکیں. یہ ملک مٹنے کے لیے نہیں آیا, یہ قائم رہنے کے لیے آیا ہے اور انشاءاللہ یہ اپنے وقت میں پوری دنیا کو لیڈ کرنے والا ملک ہے. اللہ ہمارے اس ملک کو کبھی بھی ناکام اور نامراد نہیں کرے گا. اللہ ہمیں یہ توفیق بخشتا رہے کہ ہم جب بھی بات کریں اسلام کی بات کریں, جب بھی ہم بات کریں اپنے وطن پاکستان کی بات کریں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی دو بڑی نعمتیں اور آج تک اہل وطن میں, اہل پاکستان میں ہوں یا آپ ہوں یا ہمارے حکمران ہوں, ہم سب نے ان دو نعمتوں کی قدری کی ہے. ایک نعمت ہے اسلام, ایک نعمت ہے اسلام, یہ سب سے بڑی نعمت ہے. اور اس اسلام کے بعد ہمارے پاس ایک نعمت ہے پاکستان. اللہ تعالیٰ میں دونوں نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق دے, ان کا دفاع کرنے کی توفیق دے, ان کے دفاع میں اپنا وقت صرف کرنے کی توفیق دے. اللہ اس اسلام کو اس ملک میں اور ہمیں اپنی جانوں پر, نہیں کہ تو ان ملک میں بعد میں, اللہ ہمیں اپنی جانوں پر اس اسلام کو نافذ کرنے کی توفیق عطا کر دے. جن لوگوں نے اس اسلام کو ہم تک پہنچایا ہے اللہ ان کی محبت عطا کرے اور ان کے بارے میں ہمارے دلوں میں اللہ کینہ اور بغض پیدا نہ کرے. اللہ ہمیں ان کی محبت میں زندہ رکھے, ان کی محبت میں موت دے. قیامت کے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کے ساتھ, خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, اہل بیت کے ساتھ, آل رسول کے ساتھ, اصحاب پیغمبر کے ساتھ, خلفائے راشدین کے ساتھ اللہ جنت الفردوس میں ہم سب کو ساتھ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بڑا تعجب ہوتا ہے لوگوں پر جو اہل بیت اور صحابہ کے درمیان ایک تفریق پیدا کر کے ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ کے درمیان بڑی دشمنیاں تھیں, بڑی عداوتیں تھیں, یہ ایک دوسرے سے پٹے ہوئے تھے. حالانکہ اگر ہم حقیقت پر غور کریں, امام جعفر صادق رحمہ اللہ یہ کس کے بیٹے ہیں؟ امام محمد باقر کے بیٹے ہیں. امام جعفر صادق کس کے بیٹے ہیں؟ امام محمد باقر کے بیٹے ہیں. امام باقر کی بیوی کا نام کیا ہے؟ ام فروا. کیا نام ہے؟ ام فروا. اور ام فروا بیٹی ہے اسما کی. ام فروا بیٹی ہے اسما کی. اسما بیٹی ہے عبد الرحمن بن ابی بکر کی اور عبد الرحمن بیٹے ہیں ابو بکر کے. سمجھ آ گئی؟ ابو بکر کے بیٹے کون ہیں؟ عبد الرحمن. عبد الرحمن کی بیٹی کون ہے؟ اسما. اسما کی بیٹی کون ہے؟ ام فروا. سیدنا علی کے بیٹے ہیں حسین. حسین کے بیٹے علی. علی کے بیٹے ہیں محمد باقر. محمد باقر اور ام فروا دونوں کی شادی ہوتی ہے. ان میں سے پیدا کون ہوتے ہیں؟ امام جعفر صادق. اور امام جعفر صادق سے جتنے امام ہیں یہ کچھ شیعہ بھی مانتے ہیں, ہم بھی مانتے ہیں, سوائے اس بار میں امام کے جو غائب ہے. یہ سارے امام یہ کس کی اولاد ہے؟ ابو بکر صدیق ننیال ہے, سیدنا علی کا دیال ہے.
بھلا کوئی دشمنی ہو سکتی ہے؟ اتنا نیچے جا کر اوپر ساری دشمنی تھی سیدنا علی ابو بکر صدیق کی، وہ ان کو غاصب سمجھتے تھے، تو بتائیے نیچے جا کر تم نے پڑھا صدیق کی پڑپوتی ہے، ادھر سے سیدنا علی کا پڑپوتا ہے محمد باقر، اور ادھر سے میں پڑھا دونوں کا نکاح ہوتا ہے، دونوں سے پیدا ہوتا ہے کون؟ امام جعفر صادق۔ بھلا یہ تو ہمارے بھی ہستی ہیں اور یہ بھی ہماری ہستی ہیں، یہ بھی ہمارے پیارے ہیں اور یہ بھی ہمارے پیارے ہیں۔ بات کریں پیار کی، بات کریں محبت کی، نفرتوں کی بات کیوں کرتے ہیں؟ یہ باتیں لوگوں کو کیوں نہیں بتاتے کہ ان کا آپس میں رشتے کیا تھے؟ ابو بکر صدیق فوت ہو گئے، دنیا سے چلے گئے۔ اسما بنت امیس، اسما بنت امیس یہ بیوی تھی سیدنا ابو بکر صدیق کی۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے جب وفات پائی، سیدنا اسما بنت امیس سے نکاح کس نے کیا؟ سیدنا علی نے۔ کسی کی دشمن کی بیوہ سے کوئی نکاح کرتا ہے؟ اور اس اسما بنت امیس کا بیٹا ہے محمد بن ابی بکر، اور اس محمد بن ابی بکر کو پالا کس نے؟ سیدنا علی نے۔ ان کو پالنے والے کون ہیں؟ سیدنا علی۔ بات کیجئے مثبت، بات کیجئے محبت کی، آپ نفرتوں کی بات کیوں کرتے ہیں؟ آپ ان کو تقسیم کیوں کرتے ہیں؟ یہ سب ہمارے ہیں، اللہ ہمارے ہی رکھے، اللہ نے ان کی محبت میں زندہ رکھے، ان کی محبت میں موت دے۔ قیامت کے دن یہ ننیالی اور ددیارت کا پیارا رشتہ ہے، اللہ قیامت کے دن کے ساتھ ہمارا شمار بھی کر دے۔ اللہ کے نوالے اور سننے والوں کو سمجھ کر ان کی توفیق دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔